اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ کی کافر ایک بات اور کافروں سے کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ کبھی بھی مسلمانوں سے قرآن نہیں سننا، قرآن نہ سننا۔ اگر تم نے قرآن سنا والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اگر قرآن میں غور کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، قرآن تم پر غالب ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے کہ جو بندہ قرآن پاک سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چینج کر دیتا ہے، اس کی قلبی تاثیر بدل دیتا ہے۔ اور اس کی میں سادہ سی مثال بتاؤں گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار کو دیکھا بھی مکہ میں، بچپن سے دیکھتے آ رہے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب نے قرآن اتارا، یہ اپنی بہن کے گھر جب پہنچے، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، وہ قرآن سننے کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا اور اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تاثیر ہے کہ یہ بندے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید نہیں سننا چاہتے اور قرآن سے بھاگتے ہیں، ان لوگوں کو میں ضرور عذاب چکھاؤں گا اور وہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر بولے اے ہمارے رب أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا، ہمیں وہ لوگ دکھا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالیں۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی۔ جہنم میں جب کافر جائیں گے تو وہ کافر اللہ سے یہ دعا کریں گے، اب حالانکہ دنیا میں تو کافر رب کو مانتا نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے جہنم کی۔ جب اللہ جہنم میں کافر کو داخل کرے گا تو کافر اللہ سے کہے گے اللہ وہ لوگ ہمیں دکھا انسانوں میں سے بھی، من الجن والانس، اور جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ لوگ بھی ان کے سامنے لائے گا جنہوں نے ان کے کان بھرے، وہ شیطان جنات بھی دکھائے گا جنہوں نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کیے، یہ دونوں دکھائے گا، اور وہ کہیں گے اللہ تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، اور تاکہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں اور ان کو ماریں کہ انہوں نے کیوں ہمیں گمراہ کیا۔ بڑی بڑی یاریاں اور دوستیاں بھی اگلے جان میں ٹوٹ جائیں گی، اور بڑے بڑے تعلقات جو دنیا میں ہم پیالہ ہم نوالا لوگ ہیں، قیامت والے دن ان کا تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا تعلق قائم رہے گا جن کا تعلق ایمان کی وجہ سے تھا۔ یعنی دنیا میں بندے کی رشتہ داری نہ بھی ہو نا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ بھی ہو، صرف ایک تعلق ہو ایمان کا، تو وہ تعلق جس طرح دنیا میں قائم ہے وہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ لیکن قریبی رشتہ دار، ماں کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ بھی قرآن کہتا ہے ٹوٹ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ فرماتا ہے ماں بیٹے کا رشتہ قیامت والے دن ختم۔ اور وہ کافر کہ جو دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، اب آج کے دن وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ، ہمیں ایمان نہیں لانے دیا، ہمیں تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے فرمائیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمارا رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، یعنی وہ لوگوں کو اپنا رب پالنے والا، کہ یار کسی کی وجہ سے ہماری روٹی چل رہی ہے، کسی کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا چل رہا ہے، نہ، وہ یہی سمجھے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا لیکن حقیقت میں چلا رب رہا ہے۔ جو بندہ کسی کو رب بنا لے، مطلب کہ بھائی ایندے تو بغیر تو میرا گزارا ہی کوئی نہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ تمہارے لیے رزق کا ذمہ داری پوری کر سکتے نہیں، تمہارے رزق کا ذمہ تمہارے رب نے لیا ہے۔
تو اللہ فرماتے جن لوگوں نے کہا میرے رزق کا ذمہ دار میرا رب ہے، میرا پالنے والا رب ہے، یعنی رب کا معنی پالنے والا، رزق دینے والا، جو میرا اللہ ہے وہی میرا سلسلہ چلا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، اور پھر اس بات پر قائم بھی ہو گئے، لوگوں کی بات نہیں سنی، انہوں نے یہی کہا کہ روٹی میرا رب ہی چلاتا ہے، رزق میرا رب ہی دیتا ہے، جو یہ سمجھ لے کہ میرا رب ہی میرا دے رہا ہے، چاہے کسی بندے کے ذریعے دے رہا ہے، لیکن حقیقت یقین اس کا اپنے رب پر ہوگا اور اس پر وہ قائم بھی ہو گیا، اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا، تو اللہ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے بندے کے لیے فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے فرشتے آ گئے، فرشتے کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں، پریشان مت ہو، وابشروا بالجنہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس کہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں، جنت کی خوشخبری سنا دیں، التی کنتم توعدون، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے گزر بسر کا رزق دیا، یعنی زیادہ نہیں تھا، بس یہی تھا جس کو ہم کہتے ہیں دال روٹی چل رہی، بس کوئی جمع پونجی نہیں، کوئی سیونگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یعنی کمایا اور کھا لیا۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ بس اس کا گزر اوقات ہی ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا نا، گناہ اس کے بڑے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قریب بلائیں گے اپنے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں جتنا میں نے تجھے دیا تو مطمئن تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں مطمئن تھا، بس گزر اوقات ہوتا رہا، میں تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ اللہ فرمایا آج میں تیرے تھوڑے نیکیوں پر، تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، جا جنت چلا جا۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے، انسان لمبے چوڑے کے چکر میں، زیادہ کے چکر میں پڑ کے بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، تمہارا کام ہے ہاتھ پاؤں میں لانا، تمہارا کام ہے بیج لگانا، تمہارا کام ہے پودے کو پانی دینا، پھل پھول لگانا تمہارے رب کا کام ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا ذکر ایک جگہ فرمایا اور فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایسے لوگ وہ ہیں اللہ فرماتے ہیں جن کا میں دنیا میں بھی دوست ہوں اور آخرت میں بھی دوست ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی چاہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت رکھی ہے، یعنی جو دل میں آئے گا نا جنت میں، جو دل میں آئے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اور نزل من غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی بڑی رحمت کے ساتھ اور بڑی مہربانی کے ساتھ کرے گا۔ تو جنت میں میزبان تو رب ہے نا، مہمان تو وہ جنت میں آنے والے ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ان آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آگے سورہ شورا، شورا کہتے ہیں عربی میں مشورہ کرنا، مشورہ، وشاورہم فی الامر، اچھے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کرنا۔ اب یہ سورہ شورا کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کے احکام بیان کیے کہ تو نے مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کس طرح کرنا ہے، اور مسلمانوں کا کوئی بھی رہنما ہو، کسی بھی منصب پر فائز ہو، مسلمانوں کی سرپرستی کرنے والا، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے قرآن نے وہ بیان کی ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 ہے، آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ آیت نمبر 38 میں اگر آپ کے پاس جب وقت ہوگا علیحدگی میں پڑھ لیجئے گا، میں اس کے موٹے موٹے اصول بیان کروں گا کہ مسلمان جو لیڈر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا سربراہ، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ میرا رب فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش ما غاضبوا ہم یغفرون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا رہنما ہوگا سب سے پہلے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔
کبیرہ گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رسول کی وہ واضح احکامات کی خلاف ورزی کرنا جو قرآن و سنت میں واضح لکھے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنا کیا ہے بھائی؟ کبیرہ گناہ۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، والفواحش بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وَإِذَا مَا غَاضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور طاقت ہونے کے باوجود لوگوں سے بدلہ لینے پر قدرت رکھتا تھا لیکن وہ معاف کرتا رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ 3 صفتیں ہوگی۔ نمبر 2 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے احکامات یعنی قرآن مجید کے احکامات کا جس کو علم ہو۔ نمبر 5 پر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ نمبر 6 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات جو سارے مسلمانوں کے لیے اس میں اپنی مرضی کا فیصلہ نہ کرے، مسلمانوں کی شورا سے مشورہ کر کے مسلمانوں کے لیے احکام نافذ کرے۔ اب میں آپ کو سادگی سے بتا دیتا ہوں، یہ 3 چیزیں کرنے والی اور 3 چیزوں سے منع ہے۔ حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو غصے سے بچائے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے۔ 3 کام کرنے والے وہ قرآن مجید کی آیات کا عالم ہو، یعنی جو مسلمانوں کی سربراہی کرے جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کو قرآن کا پتہ ہو۔ نمبر 2 نماز قائم کرنے والا۔ نمبر 3 مسلمانوں سے مشورہ کر کے ان کے مشورے سے اجتماعی فیصلے کرنے والا۔ اب میں آپ کو سادہ بتاتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بہت سارے معاملات پاکستانی قوم سے بغیر پوچھے کیے گئے اور آج ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، آج ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں بڑی سادگی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی قوم پر حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قوم کے سامنے پیش کرتے، اور بلکہ ایک مدینہ منورہ کے بازار میں ایک تاجر بہت سارا جو اناج ہے، یعنی یہ گائے بھینسوں کو کھلانے والا چارہ جو یہ ایک اکٹھا اٹھا کے لے گیا، مارکیٹ سے ہو گیا شارٹ، اور جب مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو مسلمانوں کے لیے اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا، تو لوگ آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر سے کہنے لگے یا تو ہمیں جو ہے ساری چیزیں ہر مناسب ریٹ پر فراہم کرو، یا تو مدینہ منورہ کے بازار میں جو بڑے بڑے تاجر اکٹھی چیزیں خرید کر ذخیرہ کر رہے ہیں یا تو ان کو منع کرو۔ حضرت عمر نے کہا زمین جتنا کچھ پیدا کر رہی ہے میں تو اس سے زیادہ پیدا نہیں کروا سکتا، جو کچھ زمین سے پیدا ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اس کے مطابق ہی آئے گا، لیکن ہاں اتنا میں کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے تمام مسلمانوں کا برابر حق ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں پر جو چیز پیدا ہو وہ سب کو برابر ملنی چاہیے، خریدنی پیسوں سے ہی ہے لیکن فراہم تو ہونی چاہیے نا۔ یہ مارکیٹ سے چیز شارٹ ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عمر نے اس بندے کو بلایا، آپ نے فرمایا یا تو مدینہ منورہ کے باہر چلا جا، یہاں نہ رہ، اگر یہاں رہے گا تیری وجہ سے اور لوگوں کے جانور بھوکے مر جائیں گے، یا تو پھر خرید رہے ہیں تو اتنا ہی چارہ خریدو جتنا اور مسلمان خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے عمل درآمد کروایا نا۔ اب بتائیں پاکستانی قوم کو کس چیز کی سزا ہے بھائی؟ پیٹرول پہ ٹیکس پاکستانی قوم دے، گیس پہ ٹیکس پاکستانی قوم دے، بجلی پہ ٹیکس پاکستانی قوم دے، تو بھائی یہ جو ٹیکس لیے جا رہے کہتے ہیں جی قرضے بڑھے ہیں، تو قرضے پاکستانی قوم سے پوچھ کے لیے تھے؟ یا تو قرضے پوچھ کے لیتے تو پھر آج قوم ٹیکس دینے کو تیار ہوتی، جب پاکستانی قوم سے 200 ارب ڈالر پوچھ کے لیا ہی نہیں گیا تو ہم ٹیکس کس چیز کا دیں بھائی؟ قرآن تو یہی کہتا ہے اجتماعی معاملات میں کوئی بھی ملک کا سربراہ وہ کیا کرے بھائی؟ مشورہ کرے، اور مشورہ جس چیز پر فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق کرے، ایسے نہیں ٹیکس جناب قرضے اٹھائے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ ہمیں قرآن مجید نے فیصلہ ہے، کسی مولوی دی گل نہیں ہے، ایک قرآن مجید دی گل ہے۔ کتنے لکھا ہے بھائی؟ قرآن مجید سورہ شورا میں۔ کہاں لکھا بھائی؟ سورہ شورا، آیت نمبر ہے 39، خود جا کے پڑھ لینا، تفصیل میں نہیں ابھی بتا رہا، یہ میں نے موٹے موٹے پوائنٹس اس کے بتائے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر حق اولئک لهم عذاب علیم، جو مسلمانوں پہ ظلم کرے۔ اب دیکھو اگلی آیت میں مسلمانوں کا ظلم کا ذکر آ گیا،
جو مسلمانوں پہ ظلم کرے یعنی بغیر انہاں دی رضامندی تو انہاں دے کوئی فیصلے مسلط کر دے. اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرے یبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں فتنہ فساد پھیلائے اولئک لہم عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میرا رب فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس کا کس سے پوچھا جائے گا؟ عمر سے. عمر اس کا جواب دے ہے کیونکہ وہ عمر کی ریاست میں عمر کے ماتحت رہتا ہے چاہے وہ بے زبان جانور ہے لیکن اگر عمر اس کی خبر گیری نہیں رکھ سکتا تو عمر کو ان کی سربراہی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے حضرت عمر. ایسے تو نہیں جب فوت ہو گئے حضرت عمر شہید ہوئے. حضرت عمر 2 سال کے بعد خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا عمر اتنی دیر کے بعد؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج اپنے رب کو حساب دے کے فارغ ہو رہا ہوں. 2 سال کے بعد بھائی تو اے 22 کروڑ 25 کروڑ کا حساب کنے دینا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں تو آبادی بھی اتنی نہیں تھی. شاید میرے کہا یہ 25 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے شاید حضرت عمر 3 براعظموں میں جو حکومت کی ہے شاید اتنی نہیں تھی. بہت مشکل ہے کہ شاید کوئی 5-10 کروڑ ہی ہو ساری ملا کے. تو آج کے 25 کروڑ کا حساب کون دے گا؟ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اور چیزیں بننے کا سوچ لینا لیکن مسلمانوں کی سربراہی کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کیونکہ بڑا اوکھا معاملہ ہے بھائی سارا کا حساب دینا. تو سورہ شورا میں مشورہ کرنا اور مسلمانوں کے حقوق کے خیال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اگلی صورت سورہ مبارکہ اس کا نام ہے سورہ زخرف. زخرف عربی زبان میں کہتے ہیں سونے کو، گولڈ، سونا چاندی. میرے رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے رب کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی نا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر کو یہ دنیا کی کوئی نعمت نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے دنیا رکھ دی کہ عیاشی مار بھائی دنیا موج مار کھا پی مزے اڑا لیکن اگلا جہان وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے. اور بلکہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے نا اللہ نے دنیا کی طرح نظر رحمت سے نہیں دیکھا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا بندے کو اپنا رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. یہ دنیا کی چمک دمک پیسہ دولت یہ بندے کو رب بلا دیتی ہے. نماز سے گیا، قرآن سے گیا، اللہ رسول کی بات سے گیا، مسجد میں بیٹھنے سے گیا. پوچھو بڑے بڑے بزنس مینوں کو، تاجروں کو، ان کو مسجد میں بیٹھنے کے لیے 5 منٹ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ نے لگایا ہوا موج مار بھائی. تو کئی لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوں کہ سمجھے اے ویلے لوگ نے بھائی. ویلے نہیں، یہ اللہ کی رحمت والے لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنے لوگوں میں سے چند لوگوں کو اپنی یاد کے لیے قبول کر لیا. آپ یہ نہ سمجھیں میں خود آیا، یہ اس کی رحمت ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو تم کبھی بھی مسجد میں نہ آ سکتے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اپنی یاد کے لیے منتخب کیا اور مسجد میں بٹھا دیا. اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بستی میں جو مسجد ہے مسجد آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہے. اگر مسجد آباد ہو، لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کر رہے ہوں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب کو ٹال کے اپنی رحمت فرما دیتا ہے. تو یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے، یہ اللہ کرنے والے، بستیوں میں بہت سارے غلط کام اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پردہ ڈالا ہوا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پاڑ دے پوری بستی، زلزلہ لے آئے. لیکن یہ قرآن کی برکت، اللہ رسول کے کلام کی برکت ہے کہ جو ہم آج نہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں اور نہ ہمارے حالات چینج ہوتے ہیں، ظاہری شکل و صورت بدلتی ہے. یہ ساری برکت قرآن کی. تو قرآن میں سورہ زخرف میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر اور قرآن سمجھ کر اللہ تمہیں عقل نصیب کر دے. قرآن سمجھنے والے کو اللہ نے عقل مند کہا ہے، اور جو قرآن نہ سمجھے وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ بے وقوف ہے. اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ہے چاہے دنیا کا چلاک آدمی ہو، جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ نہ ملے میرا رب فرماتا ہے بے وقوف ہے. اور جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ مل جائے، جو قرآن سمجھ لے، قرآن پڑھ لے، اللہ کے نزدیک سمجھدار آدمی ہے اور بہترین آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ بوجھ دے.
اگلی سورہ زخرف کے بعد ہے سورۃ الدخان۔ سورۃ الدخان میں میرا رب نے یہ سورۃ الدخان کا جو لفظ ہے، دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ایک دھواں بھیجے گا، جب قیامت قائم ہوگی نا، اس سے پہلے سرخ رنگ کی آندھی آئے گی، دھواں یہ آسمان اور زمین کے درمیان پھیل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ اتاری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، تو مکہ میں قحط آ گیا۔ جب قحط آیا، اب دیکھ لو اللہ کے نبی موجود ہیں، قحط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آیا، تو بعض دفعہ زیادہ گناہ گار جمع ہو جائیں نا، تو تھوڑے سے نیک لوگ بھی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور ہوں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی ذات ہے بھائی؟ سب لوگوں کو تو کمال اور عزت اور مرتبے اور ساری برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اب سرکار موجود ہیں تو مکے میں قحط آ گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، بارشیں بند ہو گئی، سارے مکے کے کافر جمع ہو، کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو بھائی مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں دعا کریں شاید اللہ اپنی رحمت برسا دے۔ اب کافر ہیں مکے کے، سارے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور ابو سفیان تب ایمان نہیں لائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر کہیں کہ دعا کر دو۔ ان کو بھی پتہ تھا اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تقدیر بدل دے گا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، انہوں نے کہا جی آپ دعا کر دیں، بارش اللہ نازل کر دے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ سارے کافروں نے کہا، تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر اتنا سستا سودا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ہاتھ اٹھا دیتے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش نازل کر دی، قحط ختم ہو گیا، اور بکریوں کے لیے، بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ بھی پیدا ہو گیا زمین سے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد فرمایا بھائی اب کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ابھی نہیں پڑھنا تھا، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کی برکت سے کافروں کے لیے قحط ختم کر دیا، اور اگر وہ ہاتھ کافروں کے لیے اٹھے تو اللہ رحمت فرما دیتا ہے، تو امت کے لیے اٹھے تو اللہ کتنا کرم کر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب بھی میرا کوئی امتی کلمہ گو مسلمان جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو روزانہ فرشتے میری بارگاہ میں عمل لاتے ہیں میری امت کا، اور ساری امت کا عمل پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی امت ہے سرکار کی، دنیا میں اس وقت کم از کم 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور سب کی دعائیں، سب کی التجائیں سرکار کی بارگاہ میں اللہ پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم میں لوگوں کے اعمال اچھے ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں، اور جب برے عمل ہوں میں اپنی قبر میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ اور بھائی ہمیں تو سرکار قبر میں بھی نہ بھولے تو ہم دنیا میں کیسے بھول گئے؟ اس لیے بھائیو اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو، اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرو۔ جو اپنے نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے تو قبر میں بھی سرکار اس کو نہیں بھولتے۔ اب کتنی امت ہے، ساروں کا عمل پیش ہوتا ہے، ساروں کا عمل بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اس نے یہ عمل کیا، اور حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو اور با اختلاف روایت ہر پیر والے دن ہفتے میں 2 باری سرکار کی بارگاہ میں امت کا عمل، ساری امت کا عمل سرکار دیکھتے بھی ہیں، سرکار سنتے بھی ہیں، اور سرکار اس پر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ بس چاہیے کہ دل کے ساتھ اپنے نبی کے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو سورۃ الدخان میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا ان لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے نبی کو نصیحت دے کر لوگوں کے پاس بھیجا، اور ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ جب میرے نبی نے لوگوں کو قرآن بتایا، قرآن سنایا، تو نعوذ باللہ کفار مکہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وقالوا معلم مجنون، کہ ہمیں قرآن سکھانے والا اور قرآن بتانے والا جو نبی اللہ نے بھیجا ہے، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی طرف مجنون کی نسبت کی۔
لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام، مجنون کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی محبت میں کھویا ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے اس لیے لفظ یہ بولا کہ نبی علیہ السلام کا دل اپنے رب کی محبت میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، اس لیے سرکار کو مجنون کا لفظ کفار کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمائے ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ نے فرمایا ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب کھول دیتے ہیں، اور ان کافروں کو جب دھکیلیں گے تو پھر بھی اگر کفار کے سامنے عذاب دکھا بھی دیں تو لیکن یہ پھر بھی اپنے کام سے نہیں پھریں گے، یہ یہی کام کرتے رہیں گے۔ یعنی پکے ہر درم قسم کے بے ایمان اور بے عمل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو جیسے زلزلہ آتا ہے نا، کئی لوگ بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، سیلاب آیا توبہ استغفار کریں گے، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں، پھر اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم عذاب ان کو اپنے سامنے دکھا بھی دیں نا، جہنم کا عذاب، لیکن جہنم کا عذاب دیکھنے کے باوجود یہ پھر بھی ان کی جو ہے یہ ٹیڑھی ہڈی ہے، یہ ویسے کے ویسے رہیں گے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، چاہے ان کو عذاب اللہ کا نظر آئے یا نہ آئے، وہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر سورہ دخان یہ 25واں سپارہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ الجاثیہ ہے، لیکن وہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔